خطبہ نمبر 199 آپ علیہ السلام کا ارشاد کرامی جس کی اصحاب کو وصیت فرمایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی تاکید۔ دیکھو، نماز کی پابندی اور اس کی نگہداشت کرو، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو اور اسے تقرب الہی کا ذریعہ قرار دو کہ یہ صاحبان ایمان کے لیے وقت کی پابندی کے ساتھ واجب کی گئی ہے۔ کیا تم نے اہل جہنم کا جواب نہیں سنا ہے کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم تک پہنچا دیا ہے تو کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ یہ نماز گناہوں کو اسی طرح جھاڑ دیتی ہے جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح گناہوں سے آزادی دلا دیتی ہے جس طرح جانور آزاد کیے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس گرم چشمے سے تشبیہ دی ہے جو انسان کے دروازے پر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے۔ ظاہر ہے کہ اس پر کسی کثافت کے باقی رہ جانے کا امکان نہیں رہ جاتا ہے۔ اس کے حق کو واقعاً ان صاحبان ایمان نے پہچانا ہے جنہیں زینت متاع دنیا اور مال و اولاد کا سرور دیدہ و دل غفلت میں نہیں ڈالتا۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں تجارت اور کاروبار یا کوئی شے بھی یاد خدا اور نماز و زکوٰۃ سے غافل نہیں بنا سکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کے لیے اپنے کو زحمت میں ڈالتے تھے، حالانکہ انہیں جنت کی بشارت دی جا چکی تھی، اس لیے کہ پروردگار نے فرما دیا تھا کہ اپنے اہل کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل کو بھی حکم دیتے تھے اور خود زحمت بھی برداشت کرتے تھے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اس کے بعد زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ مسلمانوں کے لیے وسیلہ تقرب قرار دیا گیا ہے۔ جو اسے طیب خاطر سے ادا کر دے گا اس کے گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن جائے گی اور اسے جہنم سے بچا لے گی۔ خبردار، کوئی شخص اسے ادا کرنے کے بعد اس کے بارے میں فکر نہ کرے اور نہ اس کا افسوس کرے کہ طیب نفس کے بغیر ادا کرنے والا اور پھر اس سے بہتر اجر و ثواب کی امید کرنے والا سنت سے بے خبر اور اجر و ثواب کے اعتبار سے خسارے میں ہے، اس کا عمل برباد ہے اور اس کی ندامت دائمی ہے۔ امانتوں کی ادائیگی۔ اس کے بعد امانتوں کی ادائیگی کا خیال رکھو کہ امانت داری نہ کرنے والا ناکام ہوتا ہے۔ امانت کو بلند ترین آسمانوں، فرش شدہ زمینوں اور بلند و بالا پہاڑوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے جن سے بظاہر طویل و عریض اور اعلیٰ و عرفہ کوئی شے نہیں ہے، اور اگر کوئی شے اپنے طول و عرض یا قوت و طاقت کی بنا پر اپنے کو بچا سکتی ہے تو یہی چیزیں ہیں، لیکن یہ سب خیانت کے عذاب سے خوفزدہ ہو گئے اور اس نقطے کو سمجھ لیا جس کو ان سے ضعیف تر انسان نے نہیں پہچانا کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اور ناواقف تھا۔ پروردگار کا علم۔ پروردگار پر بندوں کے رات اور دن کے اعمال میں سے کوئی شے مخفی نہیں ہے، وہ لطافت کی بنا پر خبر رکھتا ہے اور علم کے اعتبار سے احاطہ رکھتا ہے۔ تمہارے اعضاء ہی اس کے گواہ ہیں اور تمہارے ہاتھ پاؤں ہی اس کے لشکر ہیں، تمہارے ضمیر اس کے جاسوس ہیں اور تمہاری تنہائیاں بھی اس کی نگاہ کے سامنے ہیں۔